نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ قریش اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے، لوٹ مار کرتے کرتے مدینے کی سرحد تک وہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک قافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو اس میں سارے کافروں کا مال شامل تھا۔ ایک قافلہ جایا کرتا تھا، سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیتے تھے۔ تو جو کہ یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، تو آج حضور علیہ السلام نے ارادہ کرم کیا کہ ان کے قافلے کو ہم نے بھی روکنا ہے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس قافلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، جنگ کا تو ارادہ نہیں تھا۔ 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے، اور سواریوں کی تعداد اس طرح کی تھی کہ بعض اوقات ایک سواری پر 3 لوگ سوار تھے، تو 2 آدمی سوار ہوتے تھے، تیسرا پیدل چلتا تھا۔ اور قربان جائیں، حضور علیہ السلام کی مساوات کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک تھے، حضرت مولا علی تھے اور جناب زید تھے۔ 2 سوار ہوتے تھے، ایک پیدل چلتا تھا۔ جب 2 غلاموں کے سوار ہونے کی باری تھی، آقا کے پیدل چلنے کی باری تھی، تو حضرت علی نے اور جناب زید نے عرض کی، حضور آپ بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے، نہ تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے اور نہ تمہیں ثواب کی ضرورت زیادہ ہے۔ مجھے اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے اور میں ثواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں، لہذا تم اگر پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چلوں گا میں بھی پیدل۔ یہ چیز مساوات پیدا کرتی۔ حضور اس طرح جا رہے تھے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے۔ جب پتہ چلا نا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ایک بندہ جلدی سے دوڑایا، مکے جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے۔ تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ خود اس طرح کیا کہ جس رستے سے وہ جا رہے تھے، وہ رستہ بدل کے رستہ کوئی اور اختیار کر لیا۔ قافلہ بھی بچ کے نکل گیا۔ اہل عرب کا طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا، ہمارے ہاں بھی طریقہ ہے، بریکنگ نیوز ہے نا جی، چور آ گیا۔ پھر وہ کئی دفعہ صحیح بھی آتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ ہر شے کی تو بریکنگ نیوز ہے، اور کھولیں تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، نیری نیوز بھی نہیں نکلتی، بریکنگ کیا نکلنی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی ہر بات کو تسلیم نہ کر لیا کریں، سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر خبر کو نہ مان لیا کریں۔ یہاں تو اتنا عجیب حال ہے، ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، بیچارے پچھلے دنوں وضاحت دے رہے تھے، خود بیٹھ کے کہہ رہے تھے وہ میں زندہ ہوں بھائی، کسی نے میڈیا پہ خبر دے دی کہ میں فوت ہو گیا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے مہربانی کرو مجھے سونے دو، سارا دن ٹیلی فون آتے ہیں اور لوگ مجھے ہی فون کر کے میری ہی تعزیت کا پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، کیا صرف تھوڑا سا میڈیا چلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے گا؟ بہرحال انہوں نے جو بندہ بھیجا، تو بریکنگ نیوز کا وہاں بھی ایک طریقہ تھا۔ اونٹ کے کان ناک کاٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ اب اونٹ بڑے زور سے چلاتا تھا، جب اس کا ناک کٹ جاتا تھا، اونٹ چلاتا تو لوگ گھروں سے نکل آتے۔ اب وہ جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا، اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے۔ لوگ دوڑے، باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا نکلو تمہارا تو مال سارا لوٹنے لگے مسلمان۔ ابو سفیان بچ کے نکل گئے تھے، انہوں نے پیغام بھی دیا کہ میں بچ کے آ گیا ہوں، اب آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پستی میں لے جاتی ہے، وہ اس کا تکبر ہوتا ہے۔ تو مینوں جاندا ہی نہیں، تجھے میرا پتہ ہی نہیں، یہ لے ڈوبتی ہے چیز لوگوں۔ انہیں بھی لے ڈوبی۔ انہوں نے کہا جی اب نہیں واپس جانا، اب چلو۔ 1000 کا لشکر، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ، شراب کے مٹکے ساتھ، 10 اونٹ روز ذبح ہو رہے ہیں، سردار دعوتیں پکا رہے ہیں، گوشت بھونا جا رہا ہے۔ بدر میں پہنچ گئے، مسلمان بھی 313 پہنچ گئے۔ یہ ساری رات شرابیں پیتے، وہ ساری رات سجدے کرتے۔ یہ ناچ گانے سرور کی محفلیں سجتی، اور وہ رسول پاک کی تقریر سنتے، حضور کے خطبات سے فیض یاب ہوتے۔ عمیر بن وہب کو بھیجا ابو جہل نے کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے۔ اس نے جا کے کہا کہ 312 313 310 اتنے۔ کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے، ان کو سویرے اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جائیں گے، مکے جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یہ تکبر ہے نا۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگا ہیں 312 ہیں 313، میرے اندازے میں 310، لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں۔ میں نے جس کو بھی دیکھا ہے شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ارادہ بڑا پکا لے کے آئے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ وہ تو جنگ کے لیے آن پہنچے ہیں اور ارادہ تو قافلے کا تھا، تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ چیزیں مسلط نہ کرو. ہم نہ اپنا مسلط کرتے ہیں، یعنی تراویح پڑھنے والا بندہ دوسروں کو بڑا گھورتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، بھئی تو پڑھ رہا ہے نا تو اللہ سے دعا کر یہ بھی پڑھے. لیکن اپنا مسلط نہ کر، دعوت دے، تبلیغ کر. نفل پڑھنے والا سب کو گناہگار ہی سمجھنے لگ جاتا ہے. عصر کی پہلی 4 سنتے تو کیوں نہیں پڑھتا، تو کیوں. بھئی آپ مسلط کریں گے، آپ رائے دیں اور رائے دے کے سائڈ پہ ہو جائیں. مسلط کرنے کی تو اجازت نہیں. حضور کا تو حکم چل سکتا ہے نا، چلتا ہے نا. لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا، بھئی وہ تو لڑنے آ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے، حضور کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے. حضرت عمر کہنے لگے، حضور تلواروں کو تو زنگ لگ گیا ہے. اور جناب علی شیر خدا مرتضیٰ مشکل کشا غل عطا، مولا کائنات فرمانے لگے، حضور علی اور تلوار یہ تو رشتہ ہی بڑا پرانا ہے، تیاری کریں. حضور کا خیال تھا کہ انصار بھی تو بولے نا، یہ تو سب مہاجرین بول رہے ہیں. انصار کو جب سمجھ آئی نا کہ اشارہ ہماری طرف ہے، تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، کہنے لگے، حضور آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ فرمایا ہاں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خشکی پہ بھی لڑیں گے اور دریا میں بھی لڑیں گے. حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے اور آپ حکم دیں گے تو جنوں سے بھی لڑیں گے. وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے اور کمال کر دی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم کوئی حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو اپنے نبی سے کہہ دیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے؟ سونیا ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے قدموں پہ جانیں بھی قربان کریں گے. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. نہتے 313 بشر شوق شہادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں. نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جذبات سنے تو فرمایا چلو نہ چلیں، پر چھوٹے چھوٹے بچے واپس کر دو. ایک چھوٹے بچے تھے عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی، زمین پہ لیٹ کے رونے لگے، سونیا میں نے بھی جانا ہے. کمپیوٹر کے لیے نہیں رو رہے، موبائل کے لیے نہیں رو رہے، نئی سائیکل کے لیے نہیں، شہادت کے لیے. حضور میں لڑوں گا، اب مجھے لے کے تو چلیں. یا رسول اللہ میں طاقتور نکلوں گا، لے کے تو چلیں. ان کے آنسو دیکھ کے حضور نے فرمایا لے چلو نا ساتھ. فطرت مسکرا رہی تھی. حضرت سعد بن عبادہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہم سے لڑنے آیا ہے ابو جہل. جس قوم کے بچوں کی شجاعت کا یہ عالم ہے، اس قوم میں علی کا کیا حال ہوگا اور امیر حمزہ کا کیا عالم ہوگا. یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے یہ لوگ. اور چھوٹے اتنے تھے حضرت عمیر کے تلوار اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں نہیں لٹکا سکتے تھے، وہ بڑے بھائی نے لٹکائی. میدان میں نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کی. فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس جنت کی جانب جا رہے ہو؟ وہ جنت ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. حضرت عمیر بن حمام انصاری ایک صحابی تھے. جب کریم نے فرمایا نا جنت کی چوڑائی، کسی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے، جب فرمایا نا کہ چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بولے، کہنے لگے واہ 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 واہ. کھجوریں کھا رہے تھے. حضور نے فرمایا تو بڑی واہ واہ کر رہا ہے. کہ سونیا اتنی جنت پیاری ہے تو ہم دور کیوں ہیں؟ یہ دے نا ذرا تلوار. جلدی سے میدان میں نکلے، اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی. رات ساری وہ مست رہے شراب کے نشے میں، اور حضور ساری رات مصلی پہ رہے، ساری رات دعائیں مانگی. پتہ کیا کہا؟ اے اللہ یہ میری کل کمائی تھی 313 جو میں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ ان کی مدد فرما. اور ایک رات پہلے صفیں بھی سیدھی کرائیں، بلکہ صفیں سیدھی کراتے حضرت سواد کے پیٹ پہ چھڑی لگ گئی تو انہوں نے کہا حضور بدلا دیں. حضور نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے وجود چومنا شروع کر دیا. حضور نے ہمیں سبق دیا کہ صفیں بھی سیدھی کرانی ہے اور دعائیں بھی کرانی ہیں. صف بھی سیدھی ہو، مصلی بھی آباد، دونوں کام کرنے. اور پھر توکل ہو، پھر تمہارا دل جمے کہ انشاءاللہ فتح اللہ مسلمانوں کو
देगा, रोने ना रोया करो, मईशत के, मुआशरत के, गरीबी के, तंगदस्ती के, फ़कीरी के, रोने ना रो, अल्लाह की मदद को आवाज़ दो। हमने वो लोग भी देखे हैं बेचारे जो ना इस्लामी मईशत पे बात करते हैं, ना मुआशरत पे, ना अखलाकियात पे, और जब भी बात करेंगे कहेंगे हुजूर को तो इल्म ही कोई नहीं था, कारी कुछ नहीं सकते थे, मजबूर महज थे माज़अल्लाह। ये तकरीरें करेंगे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं, पर बाज़ औक़ात ना दिल को तकलीफ़ होती है कि यार इस तरह की बातें क्यों करते हो। ये मुस्लिम है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं एक रात पहले हुजूर ने छड़ी पकड़ी और मैदान बदर में जाके फरमाया, लकीर खींच के फरमाया यहाँ अबू जाल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा, यहाँ वलीद मरेगा। हुजूर ने लकीरें खींची। फरमाते हैं बाकी लोग जंग लड़ रहे थे और मैं चुपके लकीरें भी देख रहा था कि हुजूर ने लगाई थी। फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई काफिर 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ, जहां नबी पाक ने लकीर लगा दी थी वहीं मरा है। ये शान अल्लाह ने हुजूर को दी है, हुजूर के इल्म मुबारक का ये कमाल है। ना इस तरह की बातें करें जिससे उम्मत तकसीम हो। सवेरे जंग शुरू हुई, सुबह 3 काफिर मैदान में निकले, उतबा, शैबा और वलीद। 3 अंसारी मुसलमानों की जानिब से मुकाबले में निकले, लेकिन वो तकब्बुर जो होता है ना वो जान छोड़ता नहीं। तो वलीद कहने लगा, उतबा शैबा कहने लगे हमने नहीं इनसे लड़ना, ये तो हमारे पाए के ही नहीं, कोई कुरैश में से भेजो, कुरैश में से। आपने कौन सा नाराज़ होना है, वैसे चौधरियों के बच्चे, सेठों के बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि सारी ज़िंदगी लोग चौधरी साहब कह के दिमाग ही नहीं ठीक होने देते, वो रह जाता है काम से ही। मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे, मेरे उस्ताद जी, किसी घर में इल्म चला जाए तो कई दफ़ा निकल आता है, लेकिन किसी घर में पीरी मुरीदी चली जाए वो नहीं निकलती, क्योंकि पीर का बेटा जिस तरह का भी हो लोग पीर मान ही लेते हैं। और इसी तरह किसी घर में चुदराहट चली जाए तो वो भी बाहर नहीं आती। बच्चों को लोग चौधरी कह देते हैं, वो उस बेचारे का भी दिमाग ख़राब होता है, कुछ कर ही नहीं पाता। ये चुदराहट हर जगह मुसीबत खड़ी करती है, इल्ला माशाअल्लाह। वलीद कहने लगा हमने नहीं लड़ना, ये हमारे पाए के बंदे पे जो अंसारियों से लड़े। तो फितरत मुस्कुरा के कह रही थी, लगता है तुम्हारा जल्दी मरने का इरादा है। ठीक है, फिर नबी करीम ने फरमाया ठीक हो गया, चलो। अबू उबादा बिन जर्राह उठे, हज़रत उबैदा उठे। हुजूर ने फरमाया अब अल्लाह का शेर अमीर हमजा उठे, हज़रत अमीर हमजा उठे। तीसरे नंबर पे हुजूर ने फरमाया या अली युकुम, अली उठ ना जार, ज़रा निकलना मैदान में। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला कायनात उठे, हज़रत अमीर हमजा उठे, हज़रत उबैदा उठे। उतबा के मुकाबले में गए, हज़रत अमीर हमजा कत्ल किया अपने दुश्मन को। शैबा के मुकाबले में गए हज़रत उबैदा, लेकिन हज़रत उबैदा बूढ़े थे, उसने उन पे हमला किया, उनका पैर काट दिया। हज़रत अली निकले वलीद के मुकाबले में, 2 ही ज़रबे लगाई, वलीद का सर काट के हज़रत उबैदा की मदद को भी पहुंच गए हज़रत अली, उसको भी कत्ल किया। फिर हज़रत उबैदा को अपने कंधों पे उठाया, नबी पाक की बारगाह में लाए। उन्होंने हुजूर के कदमों को चूम के कहा, हुजूर मुझे शहादत मिली कि नहीं मिली? तो नबी पाक ने फरमाया रब ने तुम्हें शहादत का दर्जा दे दिया। अब मैदान में जिहाद शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, लोग निकले। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम भी बर्छी लेके। एक काफिर निकला, आस उसका नाम था, वो सारा लोहे का लिबास पहन के आ गया, सिर्फ आंखें नजर आ रही, बड़े मुसलमानों को जख्मी कर रहा था, कैसे लड़े उसके खिलाफ। तो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के हाथ में बर्छी थी, बस आंखें नजर, इतनी जोर से अल्लाह अकबर कह के बर्छी मारी ना कि उसका आपने गला ही काट के रख दिया, हर चीज उसके दिमाग से बाहर निकल आई, जमीन पे तड़पा। वो बर्छी इतनी पसंद आई नबी पाक को। हुजूर को सिर्फ तस्बीह पसंद नहीं आती, बर्छी भी पसंद आती है। हुजूर को सिर्फ तिलावत वाला मोमिन नहीं, जिहाद वाला भी पसंद आता है। असल पता मसला क्या है कि मुसलमान ना एक चीज़ देते हैं फिर उसी का शिकार और दूसरी को छोड़ देते हैं। दीन हमा पहलू है, आप सजदे की बात भी करें, जिहाद की भी करें, दोनों दीन है। और ये याद रखें कि इसी से मुसलमान मजबूत होता है। हुजूर को बर्छी इतनी पसंद आई कि आपको बुखारी में मिलेगा, नबी पाक ने बर्छी लेके बतौर यादगार के अपने पास रख ली।
پھر وہ برچی حضرت صدیق اکبر کے پاس رہی، پھر وہ برچی حضرت عمر کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان کے پاس رہی، پھر مولا علی کے پاس رہی۔ میں ان لوگوں کو کیا کہوں جنہوں نے مکے مدینے میں نبی پاک کی یادیں مٹا دی ہیں۔ سونے نے تو صحابہ کی یادگار تلواریں بھی سنبھال کے رکھی، اور تم نے حضور نے جس کنویں سے پانی پیا تھا وہ کنواں ختم کر دیا، تم نے جہاں حضور نے غسل کیا تھا وہ جگہ ختم کر دی۔ کیا بات کرتے ہو صاحب، وہ جگہیں تو ہمارے لیے چومنے کے لائق تھی، اور آنے والی نسل کو وہاں عقیدت کے پھول برسانے تھے۔ تم نے کیا سلوک کیا؟ جنگ آگے بڑھی، تلواریں چمکی، 2 چھوٹے بچے۔ او نوجوانوں، خدا را واپس لوٹو اپنے دین کی طرف، 2 چھوٹے بچے، اور یہ اس طرح کے لفظ ہیں، مجھے کیا لینے دو وہ دیسی تھے، مجھے کیا لینے دو پینڈو تھے۔ وہ 2 بچے آ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں چاچا جی ابو جہل کدھر ہے؟ یہ لفظ ہیں حدیث میں، چاچا جی، چاچو کدھر ہے ابو جہل؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاسکی کا پتر، تم نے کیا کہنا ہے؟ تو چھوٹے والے کو باتیں بھی صحیح نہیں کرنے آتی تھی، کہنے لگا چاچا اسے مارنا ہے۔ کہا کیوں مارنا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے معاذ اللہ۔ کہا تم اگر نام مار سکے تو چھوٹا کہہ رہا ہے، کہتا نام مار سکے تو مریں گے تو صحیح نا حضور کے نام پہ۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، معاذ اللہ حضور کو برا کہتا ہے۔ میدان میں آئے دونوں، زور زور سے تلواریں ماری، گھوڑے سے گرا لیا ابو جہل کو۔ حضرت معاذ جو تھے بڑے والے، ان کا بازو کٹ گیا، تھوڑا سا گوشت سا لٹک رہا تھا۔ یہ نرم و نازک بچے ہمارے، یہ میدانوں میں کام کریں گے، جن کو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو پیناڈال کی گولی کھا کے سوتے ہیں رات کو، بازو لٹک رہا تھا۔ حضرت معاذ نے اس پر اپنا پیر رکھا، جھٹکا دے کے اتار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا، انہوں نے گردن کاٹ دی ابو جہل کی۔ دونوں تلواریں لے کے حضور کے پاس گئے۔ چھوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے، بڑا کہتا ہے حضور میں نے مارا، کہتا ہے نہیں تو پیچھے تھا میں نے مارا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تو بعد میں آیا تھا میں نے مارا ہے۔ فرمایا تلواریں دکھاؤ نا۔ جب تلواریں دکھائیں تو حضور فرمانے لگے تم دونوں نہیں مارا ہے، برابر کا ثواب ہے۔ جس کا بازو کٹا تھا کریم رسول نے فرمایا ادھر لا نا بازو، وہ بازو لائے، حضور نے اسی جگہ رکھ کے نا دوبارہ لعاب دہن لگایا۔ حضرت معاذ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہے۔ فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی، جب حضور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عکاش آئے، کہنے لگے سونیا میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے، میں ان بے ایمانوں کے گلے کاٹوں گا، پر میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں، کوئی تلوار ہو تو ماروں نا۔ ایک درخت کی جڑ تھی، ٹہنی تھی، حضور نے یوں کر کے کھینچی اور میں یہ لینا تلوار۔ کہتے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں میں ٹہنی تھی، میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی۔ پھر اس سے کافر کاٹے حضور کے معجزات، 5000 فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر میں۔ کتنے؟ یہ میں نے بات اس لیے بیان کی ہے کہ اقبال نے ایک مشورہ دیا، کہتے ہیں تو فضائے بدر تو پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اقبال کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ 5000 فرشتہ آیا۔ مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے ہیں۔ فرشتے آئے، سپر پاور تھی روما، بڑی طاقتور سمجھتی تھی، ایران، روم، یہ کیسر و کسرا، بڑی طاقتیں تھیں۔ عرب کے لوگ تو بوریا نشین تھے، صحراؤں میں نکل کے انہوں نے الٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان دوبارہ سے کبھی میدانوں میں آئیں گے؟ تو اقبال کہنے لگے ہاں ہاں ضرور آئیں گے، آئیں گے، یہ نکلیں گے۔ کیا کس طرح؟ کہنے لگے میں نے فرشتوں سے سنا ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، اقبال کہتے ہیں رات وہ باتیں کر رہے تھے، میں نے سنا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ جاگے گا، وہ بیدار ہوگا، یہ قدسیوں سے سنا ہے میں نے، وہ آئے گا میدانوں میں۔
घुमसान का रन पड़ा, अबू जाल कत्ल हुआ, उमैया कत्ल हुआ, कुछ देर के बाद मारा गया। अबुल बुख्तरी और उतबा और शैबा और वलीद बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए। 70 काफिर मारे गए, 70 मुसलमानों ने कैदी बनाए, बाकी भाग गए और सामान छोड़ के भाग गए और घोड़े छोड़ के भाग गए। और जिसको इधर भागने का मौका मिला इधर भागा, कह रहे थे इनको बांध के ले जाएंगे, और जिसको इधर भागने का मौका मिला वो इधर भागा। पीछे से हज़रत साद बिन उबादा बोल रहे हैं, कहने लगे हमने तो सुना था मर्दों से मुकाबला है, तुम तो बीबियों से भी कमज़ोर निकले हो, क्या भागते हो। 14 मुसलमान शहीद हुए सिर्फ। 3 दिन हुजूर ने क़याम किया बदर में, कुर्बान जाएं। जंग का आगाज़ भी मेरे नबी के सजदे से हुआ और जंग ख़त्म हुई तो फिर करीम सजदे में चले गए। अल्लाह तेरी मदद आई तो काम बना, तेरी मदद ना होती तो कुछ ना कर पाते।